Assalamu alaikum everyone. You are watching Desi TV USA. I am Tabinda Gul. Here is an interview of Ayaz Lateef Palijo during his visit to Houston by Tariq Nihal Khan. So let's watch the interview to learn more about our guest visiting from our motherland. پلیجو صاحب صرف اپنے بارے میں تھوڑا بتا دیجئے، جو لوگ آپ کو نہیں جانتے، ویسے تو سب جانتے ہیں، اپنی پارٹی کے بارے میں بتا دیں. سر میں ایک سول انجینئر ہوں. میں نے آغاز سول انجینئرنگ سے کیا اور بی ای کی مہران یونیورسٹی سے. میں نے ایل ایل بی کی، پھر میں نے ایل ایل ایم کیا، اس میں میری فرسٹ پوزیشن تھی پوری سندھ میں اور سندھ یونیورسٹی سے. اور پھر میں نے انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ میں گریجویشن کی، وہ مجھے ڈگری یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا وینکوور کینیڈا سے ملی. اور میں نے ماسٹرز کیا رورل ڈیولپمنٹ میں، وہ سندھ یونیورسٹی وائی کال لنڈن، ایک جوائنٹ پروگرام تھا. اور میں اس وقت پریکٹسنگ لائر ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا رائٹر بھی ہوں. اور اس کے علاوہ قومی عوامی تحریک کا میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں. قومی عوامی تحریک اس کو اگر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں تو نیشنل پیپلز موومنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن یا اس کی پہچان یہ ہے کہ ہم کئی ڈیکیڈ سے پاکستان بھر کے لوگوں کی ان سماجی، سیاسی، جمہوری اور انسانی آزادیوں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، پاکستان میں برابری کے لیے، سندھ کے عوام کے خلاف ہونے والے استحصال، کرپشن اور ظلم اور جبر کے خلاف، اور پاکستان بھر کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ٹوبہ ٹینسک بھی جاتا ہوں، جنگ بھی جاتا ہوں، فیصل آباد بھی جاتا ہوں، پشاور اور پنڈی بھی جاتے ہیں. اور اس لیے ہم پاکستان کے لوگوں کو جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. مگر جو کرپٹ نظام ہے، یہ جو ڈسپیرٹی ہے، یہ جو کانفلکٹ ہے اور ٹکراؤ ہے، اور یہ جو کرپشن ہے، اور یہ جو ہیجمونی ہے ایک مخصوص لوگوں کی پورے پاکستان پر، اور جو اسمبلیاں آپ کی فقط بحث مباحثے کے لیے بن گئی ہیں اور ان سے کوئی بھی عوام دوست ان میں سے ڈیسیشن میکنگ نہیں ہو رہی. اور سندھ کو تو 2009 سے آج تک کوئی 18-19 سال سندھ کو حوالے کر دیا گیا ہے ایک مخصوص گروہ کے، کیونکہ وہ پنجاب میں جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا ٹکراؤ ہے، اس میں پیپلز پارٹی ایک ایکسیسری یا بینیفیشری کا کردار ادا کرتی ہے. اگر آپ کو نواز لیگ کو سپورٹ کروانی ہے تو پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور اگر ماضی میں 2018 میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کروانی ہے تو پیپلز پارٹی ہدایت کے تحت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. پیپلز پارٹی تو ایک اس قسم کی چیز ہے جس کو ہدایات پہ کسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے مفادات کے ایکسچینج میں. اس لیے پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا قبلہ اور اپنا راستہ درست کریں اور عوام کے ساتھ جڑیں. عوام میں شدید بے چینی ہے. پلیجو صاحب، I'd like to thank you. I'm Tariq Khan. We have a Pakistan Chronicle آپ کے پاس پڑھا I have ہوا. gone through your newspaper. ہاں، Pakistan It's a wonderful Chronicle paper. is like we've been publishing it since last 26 years, and Desi TV USA we've been doing it 2016. So we are almost 10 years old. So I want to thank you for that and giving ہمیں آپ نے ٹائم دیا. میں اس کا بڑا مشکور و ممنون ہوں. What is your message for the Pakistani American community living in USA? That's my last just little comment. We appreciate your contribution and we hope that you would keep raising the voice for the people of Pakistan. What I expect from the diaspora, Pakistani diaspora and overseas Pakistanis, they have been living a wonderful life, but they should think about the people they have left behind, and those people who are living a miserable life. At the verge of this new century, we live in one of the worst governed regions of the world, and neo-colonialism and corruption have played havoc with people of Pakistan. So they should come forward, they should raise voice, they should ask the ruling governments to get rid of corruption, get rid of injustice, and our citizens in entire Pakistan, especially in backward and rural areas of Sindh, KPK and Balochistan, should be given the basic rights, basic amenities. People have been just dying because of hunger and waterborne diseases, and people are not getting proper representation in jobs. People don't have means of survival. They should be given those opportunities, and the people who have been involved in corruption and destroying the socio-economic fabric of Pakistan should be brought to justice, and our courts and our parliament should play a role for that. کل آپ کا ماشاء اللہ ہم نے قائد اعظم فاؤنڈیشن میں آپ کی بڑی زبردست اسپیچ سنی تھی ریگارڈنگ جنا لیگیسی.
जितना अच्छा आपने जिना को पेश किया है, मैंने आज तक इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देखी नहीं कभी. सो आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड आपके, बल्कि डॉक्टर आसिफ कदीर के भी बड़े अच्छे कमेंट हैं. वी बीन टॉकिंग आफ्टर योर स्पीच कि यार माशाल्लाह ही हैज़ डन अ वंडरफुल, इतना अच्छा जिना को किसी ने पेश नहीं किया. तो कायद आज़म लाइब्रेरी और कायद आज़म फाउंडेशन के लिए इट्स एन ऑनर फॉर एवरीबॉडी. तो जिना की लेगेसी की तो बात हो गई. सर कुछ पाकिस्तान के बारे में बताइए, आपके पाकिस्तान में क्या होने वाला है. वो आपका वो वाली बात भी अच्छी है कि भाई 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 तो कर रहे हो, लेकिन आगे तो भाई के लिए करोगे क्या आप, तो प्लीज़. जनाब देखें, पाकिस्तान किसी एक मकतबा फ़िक्र या एक नुक्ता नज़र या एक साईं ही साईं चो ये जो ठक ठक पे थे. सर थोड़ा सा 10 मिनट दे दिए, बड़ी मेहरबानी हो. पाकिस्तान किसी एक मकतबा फ़िक्र, एक नुक्ता नज़र, एक ज़बान या एक सूबे का मुल्क नहीं है. पाकिस्तान 25 करोड़ बल्कि अब 26 करोड़ हो चुके होंगे उन पाकिस्तानियों का मुल्क है, बेशक, और 4 सूबों के लोगों का मुल्क है. और उन 4 सूबों में अपनी हज़ारों सालों की तारीख़ रखने वाली अक़वाम बसती हैं. सिंधी हों, पंजाबी हों, बलोच हों, पश्तून हों, उनकी हज़ारों सालों की तारीख़ है. अब वो एक फ़ेडरेशन में शामिल हैं और उस फेडरेशन की पहली करारदाद सिंध असम्बली ने मंजूर की. तो वो सिंध पाकिस्तान का उतना ही ओनर है जितना कोई और सूबा है. और सिंध में बसने वाले तमाम लोग, कोई भी ज़बान बोलते हों, सिंधी बोलें, उर्दू बोलें, पंजाबी बोलें, पश्तो बोलें, जो डिकेट से वहाँ रहते हैं, उनके मफादात सिंध से भी जुड़े हैं, पाकिस्तान से भी जुड़े हैं. अब पाकिस्तान में ये जो तरीक़ेकार है गुज़िश्ता 60-70 सालों से कि वफाक की एजेंडा में छोटे या दीगर सूबे शामिल नहीं होते, इसके नताइज हमने भुगते हैं बांग्लादेश की सूरत में. और इस वक्त जो एक टकराव का माहौल है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, अब वही टकराव का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है सिंध में. मैं तो समझ नहीं पाता कि मुल्क के दुश्मन इस किस्म की कोशिशें करें तो समझ में आता है कि कोई बैरूनी ताकतें आकर लोगों को लड़वाना चाहें. मुझे ये नहीं समझ आता कि वफाक में बैठी हुई हुकूमत और पाकिस्तान के पावरफुल कॉरिडोर्स वो क्यों टकराव पैदा करवाना चाह रहे हैं. यानी जब जोड़ने की ज़रूरत हो, आलमी ताकतें आपके दर पे हों, आपका घेरा तंग किया जा रहा हो, IMF आपको डिक्टेट कर रहा हो, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी इदारे दूसरे, और चाइना और पाकिस्तान के, अमेरिका के टकराव में आप निशाना बन रहे हों, आपके बॉर्डर्स पे कशीदगी हो, इंडिया की तरफ से भी और फिर ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे भी, और चीन अमेरिका आपस में टकराव में हो, दूसरी तरफ दीगर इश्यूज़ हों इंटरनेशनल, यूक्रेन का, गज़ा का. इन तमाम हालात में पाकिस्तान में तो अक्लमंद हुक्मरानों को चाहिए कि लोगों को जोड़ के रखें, लोगों को एक दूसरे के करीब लाएं. इनको क्यों दिलचस्पी है कि लोग KPK और बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी लड़ें और फिर पंजाब में लड़ें, कि सराइकी सादरन पंजाब में, सराइकी बेल्ट में लड़ें. तो मुझे ये समझ नहीं आती. या तो बिल्कुल हमने कोई इस किस्म के हुक्मरान चुने हैं जिनमें कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है, अकल से पैदल है, या किसी और का एजेंडा है जिसकी ये तकमील चाहते हैं, लोगों को लड़वा कर पाकिस्तान को आइसोलेट कर और पाकिस्तान को एक निशाना बनाने की कोशिश में हैं. मुआशी बहरान है, पेट्रोल की कीमतें चढ़ी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें चढ़ गई हैं. CNG जब ये लाए, एक गैस लाए, तो उन्होंने ये सोचा नहीं कि पाकिस्तान के पास कितने ज़खायर हैं. किसी पाकिस्तान में कोई एक शख्स ऐलान कर देता है इसको ठीक कर दूंगा, गैस ले आऊँगा, फिर दूसरा कहता है कि मैं ग्रीन पाकिस्तान बनाऊँगा, तीसरा कहता है कि मैं पानी का डैम बनाऊँगा, वो चीफ जस्टिस साहब आए मैं डैम बनाऊँगा. यानी जिसको रात को सोते हुए कोई ख्याल आ जाए, वो तो ज़माना गया ना जब अल्लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा था. जी जी. तो अब ये ज़माने में इसमें भी रोज़ कोई ना कोई ख्वाब देखता है. सुबह उसको CNG का, फिर CNG लगा दिया सारे पाकिस्तान में, फिर कहा गैस है नहीं. अब CNG पंप अरबों रुपए के लोगों ने लगाए और सारी गैस निचोड़ ली गई. अब कहते हैं गैस है नहीं. इंजन भी तो ख़राब हो गए ना सारे. इंजन भी ख़राब हो गए.
پھر سندھ پیٹرول پیدا کرتا ہے. سندھ میں پیٹرول اتنا مہنگا ہے, گیس سندھ میں ہے نہیں, 72% گیس پیدا کرتا ہے. کوئلے کا ریزرو ہے, سندھ کو کچھ نہیں مل رہا. اور سندھ کے پاس کوسٹل بیلٹ ہے, سمندر ہے. سندھ کے لوگ بھوک اور افلاس سے ہیں. بلوچستان میں سمندری بیلٹ ہے, بلوچستان کے لوگ تکلیف میں ہیں. بلوچستان میں اتنے سارے معدنیات ہیں, KPK میں معدنیات ہیں, وہاں کے لوگ تکالیف میں ہیں. خود پنجاب کا عوام اگر آپ چلے جائیں تو جو بٹھا مزدور ہیں, ٹوبا ٹیکسنگ کے اینٹوں پہ کام کرنے والے, جنگ کے مزدور, اور یہ عام علاقے فیصل آباد, شیخوپورہ, وہ بھی تکلیف میں ہیں. ان حالات میں پاکستان کو ایک گریٹر ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ماضی میں NRO دیا گیا تھا انڈیویجولز کو, شخصیات کو. میں سمجھتا ہوں یہ نیشنل ریکنسیلیشن اینڈ ٹروتھ, کوئی فورم بنے, کوئی کمیٹی بنے, کوئی ایک بڑا ڈائلاگ بنے جس میں سندھیوں, اچھا سمجھا یہ جاتا ہے کہ سندھ کی نمائندگی پیپلز پارٹی کرے گی, بلوچستان کی نمائندگی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کریں گے, KPK کے وزیر اعلیٰ کریں گے, یا اس طرح نہیں ہوتا. That's not true. اقوام میں عالم جب ملتی ہیں آپس میں تو لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اس ملک نے ایگریمنٹس اس طرح کرتے ہیں, ٹریڈ اور بزنس کی وہ حکومتیں کرتی ہیں, مگر جب گریٹ ڈائلاگ ہوتا ہے, ساؤتھ افریقہ میں جیسے ہوا, تو نیلسن منڈیلا اس وقت اقتدار میں نہیں تھا, جی جی, تو یہ یاسر عرفات وزیر اعظم نہیں تھے. اس قسم کے جب ڈائلاگس ہوتے ہیں, مہاتما گاندھی اور محمد علی جناح بھی اس وقت حکمران نہیں تھے, نہ ہی بھگت سنگھ اور سبھاش چندر بوس تھے, لینن بھی اقتدار میں نہیں تھے, ماؤ بھی نہیں تھے. تو تمام لوگ بلوچستان کے, تمام ریپریزنٹیٹو اور تمام KPK کے اور سندھ کے اور پنجاب کے, وہ بیٹھ کے پر یہ فیڈریشن کیسے چلانی ہے, وسائل کی اونرشپ صوبوں کو دیں, برابری پیدا کریں. قومی اسمبلی میں عددی اکثریت کے بجائے قومی اسمبلی میں کنسنسس کے ذریعے فیصلے ہوں آئندہ 10-20 سال. کنسنسس, میجارٹی ڈیسیجن نہیں, کنسنسس. بڑے ایشوز پہ, چھوٹے چھوٹے معاملے پہ میجارٹی کر لیں, بڑے ایشوز پہ کنسنسس. کینالوں کا فیصلہ واپس لیں, فوراً سے پیشتر نقصان ہوگا. بلوچستان میں ڈائلاگ کریں, KPK میں ڈائلاگ کریں. 26ویں ترمیم پہ جب آپ کے پاس کنٹرڈکشن ہے, اختلاف رائے ہے, اس پہ بات چیت کریں اپوزیشن کے ساتھ, تمام پارٹیز کے ساتھ. پیکا جو آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے لوگوں میں بڑی بے چینی ہے. سندھ میں تو جو حکومت کے خلاف بولتا ہے اس کو کہتے ہیں تم پر پیکا کی FIR کاٹ دیں گے. تو یہ جو ڈر اور دہشت سے مقبوضہ علاقے چلتے ہیں, اپنا وطن نہیں چلتا. بے شک, اپنا وطن برابری, پیار, محبت, رواداری, ہارمنی سے چلتا ہے. مقبوضہ علاقے چلتے ہیں دباؤ سے, ڈر سے, دہشت سے. اس لیے یہ پاکستان ہم سب کا ہے, اس کو ہم چلا سکتے ہیں. اور میں ایک اور بات کہوں کہ یہ دور بڑی ریاستوں کا ہے. پاکستان ایک بڑی ریاست, ایک کامیاب ریاست بنے گا تو اس میں بسنے والے تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا. مگر اگر پاکستان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان ہوا تو پورا خطہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. اس لیے پاکستان کو جوڑے رکھنے کی ضرورت ہے, مگر برابری کے بنیاد پہ, انصاف کے بنیاد پر, رواداری کے بنیاد پر, اور تمام صوبوں کے لوگوں کی اپنے وسائل پر اونرشپ اور مالکی کے حوالے سے. بے شک بے شک. میں بلکہ ایک چیز آپ کی, مطلب آپ کی جو قائد اعظم فاؤنڈیشن میں, جو قائد اعظم لائبریری میں جو اسپیچ تھی, اس میں آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی کی بات کرتے ہیں لیکن بھائی کو بھائی کا رائٹ نہیں دیتے. تو ہم لوگ بیسیکلی, ہمارا ملک وی آر ان شریعہ وائلیشن, ہم اپنے شرعی طور پہ اپنے حقوق العباد کی وائلیشن میں. بالکل. اور وہ ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, اس میں شریعت کی وائلیشن ہو, دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں حقوق العباد دینے گھر سے شروع کرنا ہے, ہر بھائی کو اس کا رائٹ دینا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کلام پاک میں یا اسلام میں تب بہت, جیسا آپ نے ذکر کیا, بہت زیادہ زور دیا گیا ہے حقوق العباد پر. اور کہا جاتا ہے انٹرپریٹیشنس میں کہ اللہ پاک اپنے حوالے سے جو ذمہ داری عائد ہیں ان پہ معافی دے سکتے ہیں. کسی کی نماز ہو گئی, کسی کا روزہ قضا ہو گیا, اللہ پاک اس میں, مگر کسی اور شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو جب تک وہ شخص معاف نہ کرے اور اس کے ظلم کا ازالہ نہ ہو تب تک اللہ تعالیٰ بھی شاید معاف نہ کریں. اس لیے یہ جو ہم نے ظلم و جبر کا بازار گرم کیا ہوا ہے, خواتین پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2 خواتین قتل ہو گئی ہیں سندھ میں, اور ایک پولیس کی سپاہی قتل ہوئی ہے. ایک بچی کو اس لیے اس کے منگیتر نے قتل کیا ہے کہ اس نے شادی سے انکار کیا تھا لاڑکانہ میں, صدف. تو بچیاں قتل ہو رہی ہیں, مائنارٹیز خطرے میں ہیں. مائنارٹیز پہ کوئی شخص آ کے کوئی بھی لگا دیتا ہے
فتویٰ کا اختیار عام لوگوں کو کس نے دیا ہے؟ مابس کو کس نے دیا ہے کہ گلی میں کوئی ایک ہجوم نکلے اور دوسرے ہجوم کو، جس طرح کرسچن جلا دیے گئے، جس طرح واقعات ہوئے پنجاب میں، سندھ میں اور KPK اور بلوچستان میں، یہ واقعات ہمارے ملک کا عالمی جو ایک ٹائٹل ہے، جو اس کا امیج ہے، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس لیے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، مائنارٹیز کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ ان کو انصاف دیں. اور اگر یہ کرپشن ختم نہیں کریں گے، کتنی بھی بجٹیں منظور کر لیں، وہ سارے تو جیب میں چلے جاتے ہیں حکمرانوں کے. ان سب کے محل ہیں امریکہ میں، کینیڈا میں، نیو یارک، شکاگو، ہیوسٹن. ہر وزیر MNA سندھ کا تو میں جانتا ہوں، ہر وزیر MNA، ہر MPA، ہر ناظم، ہر سینیٹر، اس کے محل ہیں لندن میں ماربل آرچ روڈ پر، اس کے محل ہیں میڈرڈ میں، روم میں، اور اس کے آسٹریلیا میں اور USA میں اور کینیڈا میں، دبئی میں، کیلیفورنیا میں، ٹیکساس میں، ورجینیا میں. یہ پیسے وہاں کے لوٹ کر لوگوں کو لٹکا کر لاشوں کو پیڑوں میں، اور یہاں وہ محل بنا رہے ہیں. اس پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے؟ عدالتیں کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، سو نائس. So please do watch, like, comment, share, follow us on Facebook and subscribe our channels Desi TV USA, Desi Urdu TV, DTVNN, and our OTT platform DTV Flex, Desi Sports, and visit our company website pakistanpublicationinc.com. So thank you for watching and thank you for supporting. This is me, Tabinder, signing off. Stay tuned for more news. Desi TV USA, DTVNN, and our OTT platform DTV Flex, where you can access to over 3,000 channels. So stay tuned and stay with us. Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.